نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا آپ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ فضل اور احسان ہوا ہے جس نے آپ کو اپنے گھر میں آنے کے لیے عمرے کے لیے قبول فرمایا. اللہ کی طرف سے یہ قبولیت ہے، وگرنہ معاشرے کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کے مالک ایسے ہیں جنہیں اللہ کا گھر دیکھنا نصیب نہیں. تو اللہ نے اپنے گھر کا سفر جسے نصیب فرماتا ہے اس کی اللہ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے. تو آپ جتنا یہ عمل سیکھ کر جائیں گے اتنا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پکڑے گا. سبحان اللہ. ایک چیز انسان کے اوپر ضروری نہیں ہے، اس کا سیکھنا بھی اس کے لیے ضروری نہیں. جب عمرہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہم نے عمرے پہ جانا ہے تو اس عمرے کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہوگا. تو چند باتیں توجہ سے آپ سنیں گے انشاءاللہ العزیز، پورے عمرے کے سفر میں آپ کو یہ باتیں فائدہ دیں. اتنے پیسے خرچ کر کے وقت کی قربانی کر کے آج کے مسلمان مرد عورتیں وہاں جائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل نہ کریں تو اتنے پیسے خرچ کرنے کا پھر فائدہ کوئی نہیں. ہمیں ہر عمل کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ کب ہوگا؟ جب ہم علماء سے سیکھ کر جائیں گے. ہمیں جسم کا کوئی مرض لگتا ہے تو ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور ڈاکٹر سے بحث نہیں کرتے کہ یہ گولی کیسے آپ نے لکھ دی، یہ کیوں میرے لیے ضروری ہے. خاموشی سے جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور اپنا نسخہ لکھا کے میڈیکل سے دوائی لیتے ہیں. اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جس مسئلے کا تمہیں علم نہیں ہے تم علماء سے پوچھ لو. آگے سے دلائل کا مطالبہ کرنا، چیزوں کا مطالبہ کرنا یہ عوام کے لیے نہیں ہے. یہ علماء آپس میں دلائل میں بحث کرتے ہیں. ہمیں اپنے علماء پر اعتماد کر کے ہر عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. دیکھیے ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب کسی سے تعلق بنتا ہے سب سے پہلے جان پہچان ہوتی ہے. تو ایمان والوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ کی انہیں پہچان نصیب ہو گئی. اب جب پہچان ہوتی ہے تو پھر تعلق بڑھتا ہے. تو اللہ نے تعلق کو بڑھانے کے لیے نماز کا فریضہ دیا کہ تم مجھے اب پہچان چکے ہو، اے ایمان والو تم مجھ سے تعلق بڑھانا چاہتے ہو، اقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تمہارے اوپر میں نماز فرض کرتا ہوں، تم نماز پڑھو گے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں نماز دی. آج کے مسلمان نماز کو بڑی بے دردی سے توڑ دیتے ہیں. اللہ کا اتنا بڑا حکم چھوڑ دیتے ہیں. ہماری خواتین اتنی سستی کرتی ہیں نماز میں، اولاً تو پڑھتی نہیں ہیں، اگر پڑھتی ہیں تو بے وقت پڑھتی ہیں. سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے پھر نماز پڑھتی ہے، سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے پھر فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے. ان کے خواتین کے ہاں گھر کے کام کاج زیادہ ضروری ہے، اللہ کا حکم ضروری نہیں. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایسا نہیں کرتی. اللہ اکبر کی آواز کان میں جاتی ہے سارے کام چھوڑ دیتے کہ اللہ کا حکم آگے ہے، گھر کا کام بعد میں. تو اللہ نے اپنے تعلق کے لیے ہمیں نماز دی. جب تعلق بن جاتا ہے پھر وہاں پیسہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے. تو اللہ نے ہمیں زکوٰۃ دی کہ تم وہاں پہ پیسہ خرچ کرو. جب پیسہ خرچ ہوتا ہے تو محبت آ جاتی ہے. جس چیز کے اوپر پیسہ لگتا ہے اس سے محبت بڑھ جاتی ہے. کاروبار کے اوپر انسان پیسہ لگاتا ہے، اپنے کاروبار سے محبت نہیں ہوتی. تو اللہ نے ہمیں اپنی محبت
کے اندر خرچ کرنے کے لیے ہمیں زکوٰۃ کا فریضہ دیا. تو جب محبت بڑھتی ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ محبوب کی اداؤں کو، محبوب کے ہر حکم کو اپنایا جائے، قربانی کی جائے، اس کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جائے. تو اس محبت میں اللہ نے ہمیں روزہ دیا کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ ذرا میرے لیے بھوکا پیاسا مجھے دکھاؤ تم کیا کرتے ہو. تو جب محبت مزید بڑھتی ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم اس کو دیکھیں. تو اللہ نے ہمیں اپنے گھر کا سفر دے دیا، حج کا سفر دے دیا. تم مجھے دیکھ تو نہیں سکتے، میرا دیدار تو تمہیں جنت میں ہوگا، چلو دل کے سکون کے لیے تم میرے گھر کی زیارت کر لو، میرے گھر کی زیارت کر لو. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، من زار قبری فقد رآنی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس نے مجھے دیکھا. سبحان اللہ. تو بیت اللہ کو دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ایک مزید ایک عجیب سی قبولیت نصیب فرماتا. تو یہ تو ہمارا اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، ایک عشق والی باتیں تھیں کہ جو ہم ہر حکم کو اللہ کی محبت میں ادا کرتے ہیں، اللہ کے عشق میں ادا کرتے ہیں. تو اس مبارک سفر میں سب سے پہلی چیز جس کا لحاظ رکھنا ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، وغیرہ سارا عمل ضائع چلا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اتنی مشقت اٹھانے کا. قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج کو پورا کرو، عمرے کو کرو، للہ صرف اللہ کے لیے. اور اللہ نے جب حج کی فرضیت کو بیان فرمایا عجب انداز میں بیان فرمایا. نماز کی فرضیت ایسے بیان نہیں کی، روزے کی نہیں کی، زکوٰۃ کی نہیں کی، لیکن صرف فریضہ حج ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ نے اس کی فرضیت کو جب نازل کیا تو اپنے نام سے شروع کی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نام سے اس کو اس لیے شروع کیا، اللہ ایمان والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم اس عظیم سفر کے اوپر جب آؤ گے اس بات کو مد نظر رکھنا کہ تم اللہ کے لیے جا رہے ہو. تمہارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، تمہاری کوئی اور غرض نہیں ہے. اگر شہرت آ گئی، دکھاوا آ گیا، نام و نمود آ گیا، سارا حج ضائع ہو، ایک نیکی بھی نہیں ملی، سارا عمرے کا سفر ختم. اخلاص کو مد نظر رکھنا اس قدر ضروری ہے. تو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کو پورا کرو اور عمرے کو صرف اللہ کے. لیکن کیا کریں، میڈیا کا دور ہے، ہر ہاتھ میں موبائل، ہماری ساری عبادات اس موبائل نے ضائع کر دی. ایئرپورٹ پہ جائیں گے سب سے پہلے ایک سیلفی لیں گے، پھر جہاز میں بیٹھیں گے پھر سیلفی لیں گے، پھر احرام باندھیں گے پھر سیلفی لیں گے. نعوذ باللہ معاذ اللہ، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جا کر تصویریں بناتے ہیں. اب پھر ان تصویروں کو کیا کریں گے، رشتے داروں کو بھیجیں گے، فیس بک پہ لگائیں گے، دیکھو جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، دیکھو جی میں حج پہ جا رہا ہوں. او بھائی تو نے تو اپنا سفر ضائع کر دیا. تو اللہ کے لیے گیا ہے یا فیس بک کے لیے گیا ہے؟ تو اللہ کے لیے گھر کا اللہ کا سفر کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے؟ بات بات پہ سیلفی لی جا رہی ہے. علماء نے بیت اللہ کے پاس تصویر بنانے کو حرام قرار دیا ہے. موبائل کی تصویر میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے لیکن بیت اللہ کے اندر تصویر کی ممانعت ہے. سعودی حکومت بھی پابندی لگا رکھی لیکن لوگ بات نہیں آتے، صرف شہرت مقصود ہے، نام و نمود مقصود ہے، لوگ دیکھیں گے میں بیت اللہ کے پاس کرتا ہوں. یہ بے ادبی ہے. ہم اللہ کے لیے جائیں، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھیں، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہمارا ایک چھوٹے سے معمولی سی غلطی سے اتنا بڑا حکم، اتنا بڑا عمل ہمارا ضائع ہو. اسی طرح مسجد نبوی میں لوگ جاتے ہیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے لوگ جاتے تھے ان کے پاؤں کانپتے تھے، ادب میں، احترام میں، اللہ کے سر جھکا کے اللہ کے نبی کے روزے پہ پیش ہوتے تھے. اب تو پہلے موبائل نکالتے ہیں پھر روزے کا سلام پیش کرتے ہیں، پہلے تصویر لیتے ہیں پھر سلام پیش کرتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا بتانا چاہتے ہیں معاشرے کو؟ مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک اللہ والے حج پہ آئے ہوئے تھے بنگلہ دیش سے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 28-29 بارگاہ میں زیارت نصیب ہوئی. تو جب وہاں مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں بزرگوں سے کہ مجھے تصویر بنانے والوں سے سخت تکلیف ہے.
مجھے تصویر بنانے والوں سے بڑی سخت ہے. اب ایمان والے دیکھ لیں، اللہ کے نبی کو سکون پہنچانا ہے یا تکلیف پہنچانا ہے؟ تو ایک سب کی اس خدمت میں عرض ہے کہ پہلا کام یہ کریں کہ ایسا کام نہیں کریں. مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں کسی قسم کی سیلفی نہیں بنانی، اور فیس بک پہ نہیں لگانی، نیٹ کے اوپر نہیں دینی، لوگوں کو نہیں بھیجنی. ہم خاموشی سے جائیں اور بس اللہ کے لیے اللہ کا حکم پورا کر کے. پہلے لوگ عمل کر کے چھپاتے تھے کہ نیکی کی بس چھپا دو، ہم تو اس کا انعام اللہ سے لیں گے. آج کل لوگ نیکی کر کے چھاپتے ہیں، سب کو پتہ چل جائے، پورے شہر میں پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب عمرے پہ جائے. تو اتنا بڑا عمل معمولی سی غلطی کی وجہ سے ضائع ہو جائے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. تو سیلفیوں سے پرہیز کریں، تصویروں سے پرہیز کریں، اور اللہ کے لیے جانے کا عزم کریں کہ ہم نے اللہ کے گھر کا سفر کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس پورے سفر میں ہر موڑ پہ ہمیں آسانیاں نصیب کریں، کسی قسم کی پریشانی سے محفوظ کریں، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے خوشی سے قبول کر لیں کہ میں اپنے محبوب کے گھر کا سفر کر رہا ہوں، تو میں اس عشق اور محبت میں یہ سب کچھ برداشت کرتا ہوں. تو اسی طرح جب ہم عمرے کا سفر شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے شریعت مطالعہ میں بتاتی ہے کہ ہمارے جسموں کے اوپر جو غیر ضروری بال ہیں ہمیں انہیں صاف کر لینا چاہیے. میں یہ طریقہ بتا رہا ہوں، سنت طریقہ بتا رہا ہوں، اور کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. بعض چیزیں اس میں ضروری ہوتی ہیں اور بعض چیزیں اس میں ضروری نہیں ہوتی، لیکن سنت ہوتی ہیں. ان کے ٹوٹ جانے سے یا توڑ دینے سے کسی قسم کا کوئی دم لازم نہیں ہوتا، لیکن میں پورا ترتیب طریقہ بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گا. اس طریقے کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ قبولیت کے زیادہ پہنچے گا. تو سب سے پہلے جب ہم اپنے گھر سے نکلیں گے اس مبارک سفر کے لیے، تو ایئرپورٹ پہ پہنچ کر احرام باندھا جاتا ہے. احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 نفل پڑھے جائیں وضو کر کے. اگر غسل کی وقت ہے، فرصت ہے، تو غسل وہاں کر لیا جائے، ورنہ گھر سے کر لیا جائے، اگرچہ ضروری نہیں ہے غسل کرنا. تو وضو کر کے 2 نفل احرام کی نیت سے پڑھیں، عمرے کی نیت، احرام کی نیت سے پڑھیں. 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے سفر کی آسانی کی دعا مانگیں، لیکن عمرے کی نیت نہ کریں، اس میں عمرے کی نیت نہ کریں، اس سفر کی آسانی کی دعائیں مانگیں. احرام باندھ لیں اپنا، اور احرام باندھنے کے بعد جب جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز فضا میں بلند ہو جائے تو پھر عمرے کی نیت کریں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ جو ملک کے حالات ہیں، فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، اور انہوں نے ادھر عمرے کی نیت کر لی ہے، احرام باندھ رکھا ہے، اب ان کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں، ادھر سے وہ کہتے ہیں فلائٹ کو کل کو جائے گی، تو یہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. اتنی دیر احرام کے اندر رہنا مشکل کام ہے. تو اس لیے علماء نے بڑا پیارا طریقہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو، اس طرح کی چیزیں امت کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر احرام باندھ لیا جائے. مردوں کا احرام کیا ہے؟ 2 چادریں ہیں، ایک تہبند باندھنے کے لیے، ایک اوپر لینے کے لیے. تو یہ احرام باندھ لیں. سفید چادریں ہو تو زیادہ بہتر ہے، وغیرہ کسی کلر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سفید احرام لے لیں، سنت ہے، زیادہ اچھی بات ہے. احرام باندھتے وقت یہ خیال رکھیں کہ عام جو چپل پہنی ہوئی ہے اسے اتار دیں، کینچی چپل پہن لیں یا ایسی چپل پہنیں حالت احرام میں کہ جس سے کہ پہننے سے پاؤں کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ خالی رہے. اس لیے کہ حالت احرام میں اسے ننگا رکھنا اوپر والے حصے کو ضروری ہے. تو احرام باندھتے وقت اپنی چپل کو تبدیل کر لیں، اگر ایسی چپل پہنی ہوئی ہے کہ اوپر والا حصہ پاؤں کا اسے چپل کی وجہ سے چھپا ہوا ہے، اس چپل کو اتار لیں اور ایسی چپل پہنیں جس سے اوپر والا حصہ ننگا ہو جائے، خالی ہو جائے، یہ ضروری ہے. عورت کا احرام کیا ہے کہ عورت نے پورا اپنا لباس ویسے ہی رکھنا ہے،
صرف اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹانا ہے کہ اس کے چہرے کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ اب خواتین کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہے عمرے کے سفر میں یا حج کے سفر میں پردہ ختم ہوگا، جبکہ چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ احرام کی حالت کے اندر بھی عورت نے چہرے کو کپڑا نہیں لگنے دینا، لیکن پردہ کرنا ہے۔ ایسی صورت بنانی ہے کہ چہرہ بھی نظر نہ آئے اور کپڑا بھی چہرے کو نہ آئے۔ ہائٹیں آج کل چلی ہوئی ہیں، کیپ چلی ہوئی ہیں، دکانوں سے بآسانی مل جاتی ہیں، ان کے سامنے جالی لگی ہوتی ہے تو اس کے کپڑے کو نیچے لٹکا دیں، اس جالی سے آپ کو نظر آئے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ پردہ عمرے کے سفر میں نہیں ہے۔ پردہ کرنا تو اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کی کتنی آیات ہمیں پردے کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایمان والوں کی عورتیں جب گھروں سے باہر نکلے جاہلیت کی طرح نہ نکلیں، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات اللہ کے نبی کے پاس تشریف فرما تھی، تو ایک نبینہ صحابی آئے عبداللہ ابن ام مکتوم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم پردہ کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نبینہ ہے۔ فرمایا تم تو اندھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی، جبکہ وہ خواتین ایسی تھیں کہا دن من النساء، پورے جہان میں ایسی عورتیں نہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں کتنا مقام دیا؟ پورے جہان میں ایسی عورتیں نہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے پردے کا حکم دیا۔ اور عمرے کے سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حالت احرام میں ہوتی تھی تو ہم مردوں سے، غیر محرموں سے اپنے چہرے کو چھپاتی تھی۔ یہ واضح طور پہ حدیث موجود ہے کہ اس سفر میں حالت احرام میں فرمایا جب قافلے والے گزرتے ہمارے قریب سے غیر محرم، ہم اپنے چہروں کو چھپا لیتے تھے۔ اس طرح کپڑا کر لیتی تھی کہ چہرے کو بھی نہیں لگے لیکن پردہ بھی ہو جائے۔ جب وہ قافلے والے گزر جاتے تھے تو پھر ہم اپنے چہروں سے، لیکن آج کل تو وہ زمانہ نہیں، ہر وقت غیر محرم ساتھ ہوتے ہیں۔ تو خواتین بھرپور اہتمام کریں کہ پردے کے عمل کو نہ چھوڑیں۔ اتنا عظیم سفر اور اس میں گناہ ہو، کتنی بری بات ہے۔ عظیم سفر ہو اور اللہ کا حکم بھی توڑا جا رہا ہو، بیت اللہ کا طواف بھی ہو رہا ہو اور اللہ کا حکم بھی توڑا جا رہا ہو، یہ ایک عجیب سی حرکت ہے۔ تو خواتین کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خواتین جہاز میں بیٹھ کر وہ کیپ پہن لیں اور اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹا لیں، کیپ پہن لیں۔ اب مرد حضرات بھی اپنا احرام باندھ چکے ہیں، عورتیں بھی اس طرح اپنا احرام باندھ چکی ہیں، تو جہاز جب فضا میں بلند ہو جائے تو میقات سے پہلے اب میقات کا جہاز والے بتاتے ہیں نیند آ سکتی ہے، میقات گزر جائے تو دم آ جائے گا، پھر مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے جہاز اڑتے ہی جب 15-20 منٹ ہو جائیں تو ہر عورت کو چاہیے، ہر مرد کو چاہیے کہ وہ عمرے کی نیت کرے۔ کیسے نیت کرنی ہے عمرے کی؟ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو تو آسان کر دے اور تو میری طرف سے قبول کر دے۔ اس کو آسان بھی کر دے اور قبول بھی کر لے۔ یوں نیت کرنی ہے اور ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے 3 بار، اور ذرا آہستہ آواز میں پڑھے گی، مرد تھوڑی سی بلند آواز میں پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب آپ نے یہ نیت کر لی اور آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، اب آپ کے اوپر احرام کی ساری پابندیاں شروع ہو گئی۔ آپ اب چھوٹے حاجی بن گئے، عمرہ چھوٹا حاجی اور جو ذی الحجہ میں ہوتا ہے وہ بڑا حاجی۔ اب احرام کی پابندیاں ساری آ گئی۔ کیا نہیں کرنا حالت احرام میں؟ بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، سر کے اوپر اور چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کرنا، اور خوشبو والے ٹیشو سے بھی پرہیز کریں۔ تو یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ اگر یہ ان چیزوں کا ارتکاب ہوتا ہے تو پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ 2-3 بار ٹوٹ جائے وضو کرتے وقت، 2 بار ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، 3 ٹوٹ جائے تو اس کو 1 مٹھی صدقہ گندم کی کرنی پڑے گی، اور اگر زیادہ بار ٹوٹ جائیں تو اس کے اوپر پھر دم بھی آ سکتا ہے۔ تو ہر چیز کا حکم الگ الگ ہے، لیکن آپ اہتمام کریں کہ ہم ان چیزوں میں مبتلا نہ ہوں، صابن استعمال نہ کریں، بال نہ ٹوٹنے پائیں، خوشبو والی کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں، ناخن نہ کاٹیں، تیل استعمال نہ کریں، اور اپنے چہرے کو اور اپنے سر کو کے اوپر کپڑا نہیں آنا چاہیے۔ خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب انہوں نے وہ کپڑا لٹکایا ہوتا ہے تو بار بار ہوا کی وجہ سے چہرے کو کپڑا لگتا ہے، تو اس کو پکڑ کے رکھیں۔ خاتون کے چہرے کو کپڑا لگا
اس نے فوراً ہٹا لیا، چاہے 20 بار ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس کے اوپر صدقہ وغیرہ نہیں۔ لیکن اگر کپڑا لگا رہا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 20 منٹ گزر گئے، 1 گھنٹے سے کم گزرا ہے، تو اس کو 1 مٹھی گندم کی صدقہ کرنی پڑے گی۔ اور اگر 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، 12 گھنٹے تک، پھر اس کے اوپر 12 گھنٹے سے کم پھر اس کے اوپر صدقہ فطر کے برابر گندم صدقہ کرنی پڑے گی۔ اگر اس سے زیادہ ہو گیا، 12 گھنٹے سے زیادہ اس کے چہرے کو کپڑا لگا ہی رہا، یا مرد کے سر کے اوپر رہا یا چہرے کے اوپر رہا، تو پھر اس کے اوپر دم آ جائے گا۔ تو ہم اہتمام کریں کہ ہم اپنے چہروں کو اور مرد اپنے سر کو کپڑا نہ لگائیں۔ یہ احرام کی پابندیاں ہیں، مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ ٹیشو کا استعمال بعض لوگ پوچھتے ہیں، ٹیشو کا استعمال جائز ہے لیکن خوشبو کے بغیر، کوشش کریں بغیر خوشبو والے ٹیشو کا استعمال کر لیں تو ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اب سفر آپ کا شروع ہے اللہ کے گھر کی طرف، عاشقانہ سفر ہے، محبتانہ سفر ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فضول باتیں نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے، ضرورت کی بات کریں لیکن تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، غور کریں ترجمے کے اوپر کہ ایمان والا کیا کہہ رہا ہے، اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیری توحید کے نعرے بلند کر رہا ہوں۔ تو اس ترجمے ان الحمد والنعمت، ساری نعمتیں تیری ہیں، ساری تعریفیں تیری ہیں، سبحان اللہ، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو اس تلبیہ کو کثرت سے پڑھیں، جہاز سے اترتے ہوئے، چڑھتے ہوئے، کسی چیز اونچائی پہ چڑھتے ہوئے، گاڑی پہ سوار ہوتے ہوئے، یعنی مکہ معظمہ بیت اللہ کے قریب پہنچنے تک آپ کا وظیفہ یہی ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لبیک، یہ آپ کا ذکر ہے، اور اللہ کی توحید کی آواز ہے جو مسلمان اپنی زبان سے نکالتے اس کے دل کے اوپر وہ بات اثر کرتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد مکہ معظمہ جانے کے لیے تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ہوٹل میں اپنا سامان رکھیں، اگر آرام کا تقاضا ہے تو آرام بھی کر سکتے ہیں، اگر حالت احرام کے اندر بس یہ کوشش کرنی ہے اگر کسی نے آرام کرنا ہے اس کے چہرے کے اوپر اور سر کے اوپر کپڑا نہ ہو، یہ ذرا اہتمام کرنا ہے۔ وہاں جا کر اپنا وضو بنا کے رہنمائی کر دیتے ہیں، یا کوئی رہبر ساتھ ہوگا آپ کو حرم شریف لے جائیں گے۔ حرم شریف پہنچ کر مسجد میں داخل ہوتے ہی اللہم افتح لی ابواب رحمتی دعا پڑھیں، اور 2-3 سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں، آپ اپنی نظروں کو جھکا لیں ادب میں، احترام میں، اور جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہم پہلے نہ دیکھیں، ہم اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے بیت اللہ کے قریب جہاں پہ طواف ہو رہا ہو، اچانک اپنی نظروں کو اٹھائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تکبیر کی آواز کو بلند کریں اور اللہ کے سامنے جو دعا مانگے گی اللہ قبول فرمائے۔ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو اب وہاں کھڑے ہو کر جتنی دعائیں مانگنا چاہیں آپ مانگیں، اس کے بعد آپ کا تلبیہ ختم ہو جائے، بیت اللہ کے قریب جا کر طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے تلبیہ ختم کر دیا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام اصل شروع ہونے لگا ہے عمرے کا طواف۔ طواف کا طریقہ کیا ہے؟ مرد حضرات ذرا توجہ کریں کہ مرد حضرات نے استباع کرنا ہے۔ استباع کہتے ہیں اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرنا ہے، بغل کے نیچے سے نکال کر اس کندھے کے اوپر چادر کو ڈال لینا ہے، بائیں کندھے کے اوپر اس کو ننگا کر لینا ہے۔ اور دوسرا کام انہوں نے یہ کرنا ہے مرد حضرات نے کہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ رمل کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا اپنے شانوں کو ذرا ہلا کے چلنا ہے۔ تو طواف کا طریقہ یہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی یہ طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے حجر اسود کے قریب جا کر کہ حجر اسود آپ کے دائیں طرف ہو۔ حجر اسود کا کیسے پتہ چلے گا؟ نیچے انہوں نے سیاہ رنگ کی پٹی لگائی ہوئی ہے، سبز لائٹ بھی چل رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ وہ سامنے جو حجر اسود ہے اس کے قریب جا کر آپ نے عمرے کے طواف کی نیت کرنی ہے۔ میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ طواف کی نیت نہیں کرتے، جبکہ طواف کی نیت واجب ہے، ناقص رہ جائے گا عمرہ۔ تو طواف کی نیت کریں کہ اے اللہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں، اے اللہ میں عمرے کا طواف کر رہی ہوں، اسے قبول کر لیں۔
نیت کر کے حجر اسود کے سامنے آ جائیں، بالکل سامنے آ جائیں، حجر اسود سامنے آ کر اب استلام کرنا ہے۔ اصل تو ہوتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینا، لیکن چونکہ حجر اسود کو خوشبو لگی ہوتی ہے، حالت احرام میں خوشبو والی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، اس لیے دوسری بات یہ وہاں پر رش ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی جاتے جاتے ذرا توجہ سے سمجھ لیں، بہت سارے لوگ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، ان کے دل کی بڑی چاہت ہوتی ہے، سنت عمل ہے، واجب فرض نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، شریعت یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ اس سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے اگر کر سکتے تو کریں، اگر تکلیف آتی ہے، ازدحام ہے، رش ہے، کسی کو تکلیف پہنچے گی آپ کی اس عمل سے، ہرگز سے کام نہ۔ سنت عمل ہے، رہ بھی جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن تکلیف پہنچانا کسی مسلمان کو حرام ہے۔ تکلیف یہ لوگ اپنی چاہت کے اوپر عمل کرنے کے لیے، لوگ اپنی چاہت کے اوپر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دین چاہت کا نام نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، دین چاہت کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میرا دل کرتا ہے میں نے تو یہ کام کرنا ہے، چاہے میں اللہ کا حکم توڑوں، چاہے اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑوں، میں نے تو یہ کام کرنا ہے، یہ نہ تصور بنائیں۔ بس یہ دیکھیں کہ جو علماء نے احادیث سے، قرآن سے سمجھ کر جو بات لکھ دی ہم اس کے اوپر عمل کریں، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے اگر حجر اسود کا بوسہ لے سکے تو ضرور لیں، وغیرہ نہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے استلام کرنا ہے، آپ کے طواف کی ابتدا ہو رہی ہے، یوں کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دینا۔ گویا کہ آپ نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا۔ جب اللہ کے نبی نے دوسرا طریقہ بتا دیا، ہمیں ضرور اس میں تکلیف میں مبتلا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، ہم خود اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ شریعت پر عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہے، یہ آج کل کے لوگوں نے اسے مشکل بنا دی ہے، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، کچھ عورتوں نے اپنی طرف سے باتیں نکال لی۔ تو استلام کر کے بیت اللہ کے دروازے کی طرف چلنا ہے، آگے کی طرف۔ یہ طواف کا پہلا چکر شروع ہے۔ طواف کے دوران جو دعائیں اپنی زبان میں، عربی میں جو دعائیں مانگنا چاہے مانگیں، دعائیں ختم ہو گئی، دعائیں نہیں پڑھ رہے تو ذکر شروع کر دیں تیسرے کلمے کہ طواف کے اندر کوئی مخصوص دعا متعین نہیں کہ یہی خاص دعا پڑھنی، جو آپ جو بھی ذکر اذکار کیا جا سکتا، دعائیں مانگیں، ذکر اذکار کریں۔ علماء لکھا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرے کلمے کا کثرت سے ورد کریں، اس کے اندر لا الہ الا اللہ بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، بڑا ایک جامع معنی کلمہ ہے، تو اس کا ورد کریں۔ تو طواف کے چکروں کو شمار کرنے کے لیے 7 دانوں کی تسبیح ملتی ہے، وہ لازمی ساتھ رکھیں۔ اگر کسی کو طواف کے چکر بھول جائے تو کم شمار کریں، اگر مثلا اس کو شک ہے 4 ہوئے یا 3 ہوئے، وہ 3 ہی سمجھے، کم کی طرف سمجھے، تو یاد دہانی کے لیے وہ تسبیح 7 دانوں والی رکھ لیں، جہاں اس طواف کے حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہوگا، حجر اسود پر یہ ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ تو حجر اسود بیت اللہ کے جس کونے میں ہے، اس کونے سے پہلے ایک جو کونا ہے اس کا نام ہے رکن یمانی، رکن یمانی۔ تو رکن یمانی کے اوپر گزرتے ہوئے ہاتھ لگانا چاہیے، لیکن وہاں خوشبو لگی ہو تو پھر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، ویسے ہی گزر جانا چاہیے۔ وہاں رکن یمانی کے قریب سے گزرتے ہوئے، اس کونے سے گزرتے ہوئے دعا پڑھیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اور دعا پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ پورے عمرے کے سفر میں کوئی دعا ضروری نہیں کہ ہماری دعا رہے گی تو پتہ نہیں عمرہ نہیں ہوگا، یہ دعائیں مسنون ہیں، بہتر ہے کسی کو یاد ہو جائے پڑھ لیں، نہ یاد ہو کوئی دعا مسنون نہیں، کوئی پورے سب عمرے سفر میں کوئی دعا نہیں سوائے تلبیہ ضروری۔ تو حجر اسود پر پہلا چکر مکمل ہوگا، پھر حجر اسود پر پہنچ کر پھر استلام کریں، یوں اشارہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیں، دوسرا چکر شروع ہو جائے گا۔ یوں آپ نے 7 چکر مکمل کرنا ہے۔ 7واں چکر ختم ہونے کے بعد آپ نے 8واں استلام کرنا ہے۔ 8واں استلام کرنے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کریں، یعنی اس انداز میں ادا کریں کہ مقام ابراہیم بھی سامنے اور بیت اللہ بھی سامنے۔ اگر وہاں پہ جگہ نہ ہو، رش ہوتا ہے، ضروری نہیں وہاں پہ ادا کرنا، رش ہو تو پھر حرم میں جس جگہ بھی موقع ملے وہاں پہ 2 نفل ادا کر لیں، نیت کریں کہ میں طواف کے 2 نفل ادا کر رہا ہوں، طواف کے 2 نفل ادا کر رہی ہوں، 2 نفل ادا ہو جائے، خوب دعائیں مانگیں، اس کے بعد ملتزم پر آ جائیں۔
آنا ضروری نہیں لیکن بہتر ہے، سنت اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ملتزم کے اوپر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ملتزم کسے کہتے ہیں؟ بیت اللہ اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ، لیکن وہاں پر رش ہوتا ہے، وہاں چمٹ کر دعا کرنی چاہیے، ہاتھ لگانا چاہیے، لیکن بیت اللہ کو چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے، بیت اللہ کو حالت احرام میں بیت اللہ کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ تو اگر وہاں پہ جگہ نہ ہو پھر کسی کا اس کے قریب جتنی ممکن ہو سکے وہاں پہ دعا کریں، ملتزم پہ آ کر پھر آب زمزم پئیں، اور آب زمزم پینے کے بعد پھر آپ صفا مروہ کی طرف چلے جائیں۔ آب زمزم پینے کے بعد اپنے اوپر بھی تھوڑا سا چھڑکاؤ کر لیں، پی بھی لیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے آب زمزم جس نیت سے پیا اللہ وہ ضرورت اس کی پورا کر دیتا ہے۔ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے شفا کی نیت سے آب زمزم کی کتابوں کے اندر بڑے فضائل ہیں، وہ الگ چیز ہے، الگ بحث ہے۔ تو آب زمزم پینے کے بعد آپ کا یہ طواف والا یہاں سے عمل پورا ہو گیا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف کے اندر وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے جہاں پہ طواف چھوڑا تھا وہیں سے وضو کر کے دوبارہ وہیں سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ صفا مروہ پر چلے جائیں سعی کے لیے۔ اب سعی کیسے کرنی ہے؟ صفا اور مروہ۔ اب کس کی یاد ہے؟ حضرت حاجرہ، جو خاتون اللہ کے حکم پر قربانی پیش کرے گی اللہ اس کی ادائیں محفوظ کر دے۔ حضرت حاجرہ کا قصہ ہمارے لیے گواہ ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو حکم دے دیا حضرت حاجرہ کی سنت پر عمل کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت حاجرہ صفا سے مروہ دوڑی تھی اسماعیل علیہ السلام کی پانی کی تلاش میں، دوڑی عورت تھی، مرد کو بھی حکم ہے تم بھی جاؤ وہاں پہ دوڑو، عورتوں کو حکم دے تم نے وہاں پہ دوڑنا نہیں، تم نے آہستہ چلنا۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ دین ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے۔ دوڑنے والی عورت تھی لیکن حکم کس کو ہے؟ مرد کو۔ تو معلوم ہو کہ دین عقل کے مطابق نہیں ہے۔ جو دین کے حکموں کو عقل کے اوپر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا طریقہ آ گیا، اپنے سر کو جھکا دیں، بس بحث میں نہ پڑے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے۔ عمرے کا سارا سفر آشکانہ سفر ہے، یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی ادائیں، ان کی وفائیں ہیں، ان کی یادیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے انہوں نے قربانی کی۔ پڑھ کے دیکھنا ذرا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، کتنی بڑی قربانی پیش کی۔ کبھی کہا جا رہا ہے بیٹے کو ذبح کر دو، کبھی کہا جا رہا ہے کہ بیوی بچوں کو پہاڑوں میں چھوڑاؤ، کالے سیاہ پہاڑ ہے، وہ چھوڑ کے آتا اپنے بچوں کو تو پھر قربانی پیش کی ہے۔ تو آج کی خواتین، آج کے مرد اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے نماز کی قربانی پیش نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں نیند زیادہ پیاری ہے، فجر کی بات چلی جائے۔ نیند سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، گھر کے کام سے محبت ہے، کپڑوں سے محبت ہے، اللہ سے محبت نہیں۔ اگر اللہ سے محبت آج کا بندہ، آج کی بندی اللہ سے محبت کرتی، یہ نماز چھوڑتی، یہ نماز چھوڑتا، ہرگز نہ چھوڑتا۔ ان کے دل اللہ کی محبت سے خالی، ان کے دل اللہ کے تعلق سے خالی۔ حضرت فاطمہ کی ذرا نماز تو دیکھیں، کیسی نماز تھی، 2 رکعتیں پڑھتی ساری رات، فجر کی اذان ہو جاتی تو یوں فرماتی ہیں اللہ تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے، میری 2 رکعتیں پوری نہیں ہوئی۔ کون؟ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ۔ تو ہمیں اللہ کے حکم کے لیے قربانی پیش کرنی چاہیے۔ تو صفا پر آ کر آپ نے سعی کرنے سے، سعی کہتے ہیں، سعی آپ کی صفا سے شروع ہوگی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اگر کسی کو آیت یاد ہو، وہاں لکھی ہوئی آیت پڑھ لیں تو صفا پر آ کر بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور اللہ اکبر اللہ 3 بار پڑھیں اور دعا کریں۔ دعا کر کے صفا سے مروہ پر چلے جائیں، اور سبز جو لائٹ نظر آ رہی ہے، ایک سبز لائٹ سے دوسری سبز لائٹ تک مردوں نے دوڑنا ہے، عورتوں نے اپنی طریقے سے چلنا ہے۔ اس میں بھی ذکر اذکار کریں، جو دل میں آتا ہے، جو دعائیں دل میں ہیں اس کو بھی وہاں پہ پڑھیں۔ ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین پڑھیں، ربی اغفر انت العز الاکرم پڑھیں، جو دعائیں آپ کو یاد ہیں سعی کے دوران پڑھتے ہیں۔ قبولیت کی جگہ ہے، صفا مروہ کے دوران بھی زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مروہ پر چلے جائیں، وہاں پھر بیت اللہ کی طرف منہ کریں، رخ کریں اور دعا کریں۔ یہ ایک آپ کا چکر ہو گیا، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر ہو گیا، تو یہ آپ کے 7 چکر ہوں گے، اور مروہ پر پورے نہ ہوں۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اسی طرح کرتے ہوئے مروہ کے اوپر آپ کے 7 چکر، اسی انداز میں جو طریقہ میں نے بتایا 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو اب حلق کروانا ہے۔ مردوں کے لیے حلق افضل ہے کہ سارے سر کے بال صاف کروا دیں، اگرچہ مشین بھی پھیر سکتے ہیں لیکن حلق افضل ہے۔ بعض لوگ تھوڑے تھوڑے سائڈوں سے بال کاٹ لیتے، کہتے کام ہو گیا، نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا۔ لاؤ
ایسے عجیب لوگ ہیں، اتنی بڑی قربانی کر کے آئے ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے اور وقت نکالا ہے اور بال کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے بالوں سے محبت ہے، بالوں سے محبت، اللہ سے محبت نہیں، تو حلق کروائیں اور خواتین انگلی کے پورے کے برابر اپنے بالوں کے اس کے اوپر بند کر کے اس کو کاٹ لیں، تو اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، سب کو مبارک ہو، عمرہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ حلق کروانے کے بعد عمرے کے سارے افعال کیا ہوتے ہیں؟ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ ہوٹل پہ جائیے اور کپڑے اتاریے، احرام کی ساری پابندیاں کیا ہو چکی ہیں؟ ختم ہو چکی ہیں۔ وہاں پہ رہ کر اپنی عبادت کیجیے، نفلی طواف کیجیے، اور یہ نفلی طواف ایک ایسی عبادت ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی آپ کو۔ طواف والی عبادت قرآن یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، لیکن طواف والی عبادت پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہو، تو ہم اس عبادت کو ترجیح دیں جو ہمیں یہاں نہیں مل سکتی۔ ایک اللہ والے کے بارے میں سنا، عشاء کے بعد طواف شروع کرتے ہیں، تہجد تک طواف ہی کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی اللہ تعالیٰ ہمت اور طاقت نصیب کرنا۔ تو چند باتیں اس کے علاوہ، یہ تو تھا طریقہ سارا عمرے کا، چند باتیں اس کے علاوہ ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے ان کا اہتمام کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، دل کرتا ہے کہ ایک عمرہ اور کر لیں، 2 کر لیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو مسجد عائشہ جانا پڑے گا۔ وہاں سے گاڑیاں چلتی ہیں، 5-10 ہزار لیتے ہیں، مسجد عائشہ لے جاتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کے آئیں، جیسے آپ نے پاکستان سے احرام باندھا، نیت کریں عمرے کی، نیت کر کے احرام باندھ کے وہاں سے پھر گاڑی کے ذریعے حرم شریف آ جائیں، اسی طرح عمرہ کریں جس طرح آپ کو طریقہ بتایا گا۔ تو آپ کسی عزیز و اقارب کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ بعض خواتین اور کہتی روزانہ ہی عمرہ کرنا، یہ بھی تھک جائیں گی، مسائل بنیں گے، تو روزانہ بھی عمرہ کرنے کی 2-3 جتنا چاہے عمرہ کر لیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ طواف کیا جائے۔ طواف آپ اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے کریں، والدین کی طرف سے کریں، بہن بھائیوں کی طرف سے کریں کہ اللہ میں طواف کر رہی ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا ہے، میری والدہ کو پہنچا ہے، ان کی طرف سے طواف کریں، بہت بڑی بات ہے۔ ایک قدم پہ، طواف کے ایک قدم پہ ہزاروں نیکیاں ہیں۔ طواف کے فضائل تو پڑھ کے دیکھیں۔ اور یہ بات ایک اور مد نظر رکھنی ہے کہ دوران طواف بیت اللہ کی طرف ہی دیکھنا، منع ہے۔ دوران طواف صرف توجہ اللہ کی طرف، طواف کے علاوہ آپ بیٹھے رہیں، طواف بیت اللہ کی زیارت کریں، بیت اللہ کی زیارت کرنا ہی ثواب، کچھ بھی نہ پڑے صرف بیت اللہ کو دیکھ کر اپنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایسا عظیم گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ براہ راست اللہ کی تجلی، اللہ کی رحمت، اللہ کا نور براہ راست اس کے اوپر برستا ہے۔ انسان کو اپنی نظر جما کے وہاں دیکھنا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ تو دوران طواف بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، وہاں رہتے نفلی طواف کیسے کرنا ہے؟ حرم شریف میں آئیں اور آ کر نیت کریں کہ میں طواف کر رہی ہوں، طواف کر رہا ہوں، بس 7 چکر لگائیں جس طرح پہلے طریقہ بتایا، اور 2 نفل پڑھیں۔ طواف کے 2 نفل واجب ہیں، مقام ابراہیم پہ جگہ ہو تو وہاں پڑھیں، نہیں تو حرم میں کسی جگہ پڑھ لیں، طواف کے 2 نفل واجب ہیں۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا، قرآن سورۃ بقرہ کی آیت، تو اسی نماز کا حکم۔ تو ہر طواف کے بعد 2 نفل پڑھیں، آپ کا ایک طواف ہوگا۔ ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے، تو آپ کے ختم کے اوپر بھی استلام کریں اور 2 نفل پڑھیں، آپ کا ایک طواف ہوگا۔ اور وہاں پہ رہتے ہوئے اس بات کا لازمی لحاظ رکھنا ہے کہ گناہوں سے خوب بچنا ہے۔ اگر حرم شریف میں ایک نیکی لاکھ کے برابر ہے، ایک نماز لاکھ کے برابر ثواب ہے، تو گناہ بھی زیادہ ہے۔ ایک گناہ کرو گے گناہ بڑھ جائے گا، گناہوں سے وہاں پہ خوب بچنا ہے۔ مرد حضرات اپنی نظروں کی خوب حفاظت کریں، پوری دنیا کی وہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں، اتنا پیسہ لگا کر گئے ہیں، اپنے عمل کو ضائع نہ کریں کہ ہم آئیں کس کے سامنے کر کیا رہے ہیں۔ وہاں جا کر لوگ غلط کام کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، آئیں کہاں پہ ہے، کھڑے کہاں پہ اور کر کیا رہے ہیں۔ انسان کا ضمیر تقاضا نہیں کرتا میں گناہ کروں، اللہ کی نافرمانی کروں بیت اللہ کے قریب آ کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ ہم خوب گناہوں سے بچیں، تکلیف آ جائے جھگڑا سے بچیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ولا جدال ولا فسوق فی الحج، دوران حج اس مبارک سفر میں کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہ کرے، کوئی کسی قسم سے بحث نہ کرے، کوئی تکلیف آ جائے اس کو صبر کرنا کہ اللہ کے گھر کا سفر ہے، پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، میں کیوں اسے خراب کروں، خوب بحث میں الجھوں۔
تو خواتین کے کچھ مخصوص مسائل ہیں. خواتین پتہ نہیں ان کے پاس کتابیں ہیں یا نہیں ہیں، کچھ کتابیں میرے پاس ہیں، تو یہ ان مسائل کا اہتمام کریں کہ ان کے مخصوص ایام میں ان کے لیے بڑی پریشانی بنتی ہے، خواتین کو وہاں پہ بڑے مسائل پیش آتے ہیں. ایسی ادویات ملتی ہیں، ادویات کو استعمال کریں تاکہ نماز کی جن دنوں میں چھٹی ہوتی ہے اس سے بچ جائیں. کیونکہ اگر خاتون کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ گیا، وہ حرم شریف نہیں جا سکتی، وہاں ہر طواف نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے دو طریقے ساری خواتین مد نظر رکھیں. کسی عورت کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. پہلا طریقہ، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ احرام باندھ لے، نیت کر لے، وہاں جا کر ہوٹل میں رکی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کرے اور جا کر عمرہ کرے. لیکن اتنے دن حالت احرام میں رہنا بڑا مشکل ہے، احرام کی پابندی ہوتی. تو علماء نے تحقیقات کے بعد یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جو عورت کو ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ جائے، ادھر فلیٹ کا ٹائم بھی ہو، جانے کا وقت بھی آ گیا لیکن مسئلہ پیش آ گیا تو ایام مخصوص شروع ہو گیا اس کے. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورت اگر اس کے ساتھ کوئی محرم جا رہا ہے، عمرے کی نیت سے نہ یہاں سے جائے، یہاں سے عمرے کی نیت نہ کرے، وہ اپنے محرم کی خدمت کی نیت کرے کہ میں اس کی خدمت کی نیت سے جا رہی ہوں. قافلے والوں کے ساتھ ہے، قافلے کی خدمت کی نیت سے جا رہی ہوں، اس نیت سے وہاں حرم شریف میں. کیونکہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ جس نے، وہ جگہ بہت عظیم ہے، اللہ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے قرآن میں، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، صرف حرم کی قسم نہیں، پورے مکہ شہر کی قسم. وہ اتنا عظیم شہر ہے، جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے بغیر احرام کے نہیں ہو سکتا. شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب بھی وہاں جانا ہے اس کا ادب و احترام یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ احرام باندھ کر جائے، پہلے عمرہ کرے پھر اس شہر میں رہنے کی اجازت ہے. تو مسئلہ بھی یہی ہے. لیکن چونکہ اتنے دن حالت احرام میں خواتین کے لینا مشکل ہے، تو خواتین کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ قافلے والوں کی یا وہ محرم ہے اس کی خدمت کی نیت سے بغیر احرام میں بھی مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں. تو وہاں پہ رہیں، جب ایام ختم ہو جائیں غسل کر کے مسجد عائشہ چلے جائیں، وہاں جا کر احرام باندھیں، عمرے کی نیت کریں، تلبیہ پڑھیں، آگے عمرہ کریں. یہ آسانی پیدا کریں. اس لیے تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جو مدارس عربیہ میں بیٹھ کر دن رات محنتیں کر رہے ہیں نا، امت کے لیے آسانی مسائل تلاش کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. اور اگلا مسئلہ بھی سمجھ رہے ہیں، خواتین ہر نماز حرم میں پڑھنا چاہتی ہیں، کہتی ہر نماز ہم نے حرم میں پڑھنی ہے. اب یہ ان کی چاہت ہے لیکن شریعت کا یہ تقاضا نہیں. اب انہوں نے شریعت کے اوپر اللہ کے نبی کی بات پہ عمل کرنا ہے یا اپنی چاہت کے اوپر عمل کرنا ہے؟ اب یہ خواتین خود فیصلہ کریں. جبکہ علماء نے واضح لکھ دیا ہے کہ عورت اگر ہوٹل میں نماز پڑھے گی اسے بھی 1 لاکھ کا نماز ثواب ملے گا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دکھا سکتا ہوں کہ ہوٹل کے اندر خاتون کی نماز 1 لاکھ کے برابر، بلکہ بعض علماء کے نزدیک پورا مکہ المکرمہ شہر، اس کی ساری مسجدیں جہاں پہ نماز پڑھی جائے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. حرم کے ساتھ خاص نہیں یہ فضیلت. بعض علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ شہر کی دوسری جو حرم شریف کے علاوہ مسجدیں ہیں وہاں بھی نماز پڑھنے والوں کو 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تو پہلے امت پر بڑی آسانی کی. تو خواتین اپنی نماز اپنے ہوٹل پہ ادا کریں. میں ایسے نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی عورت آئی، میں یا رسول اللہ میرا دل بڑا چاہتا ہے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھا کروں مسجد میں. آپ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ بات تو آپ کی ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن خاتون کی، عورت کی نماز وہ بہتر نماز ہے جتنی پردے کے اندر جا کر پڑھے. صحن سے بہتر حجرہ ہے، کمرہ ہے، کمرے میں کے اندر جو زیادہ پردے کی جگہ ہے. تو اللہ کے نبی نے اس عورت کو یہ نہیں کہا ہاں تو میرے پیچھے آ کے نماز پڑھا کر، جبکہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ثواب رکھتا ہو، کتنی فضیلت کی بات ہو. لیکن اس کو منع فرما دی کہ تو نے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنی، اپنے کمرے میں نماز پڑھنی. تو خواتین ہر نماز کے لیے جائیں گی مسجد، مردوں کے ساتھ لگاؤ ہوگا، مرد ہوتے ہیں غیر محرموں کے ساتھ ہجوم کے اندر چلنا پڑے گا. تو نماز کے لیے یہ بالکل اپنے دل کے اندر یہ اطمینان کریں کہ ہوٹل کے اندر نماز بھی 1 لاکھ کے برابر. اب پھر خاتون کس نیت سے جائے گی؟ اگر اس نے حرم شریف جانا ہے تو طواف کی نیت سے جائے، طواف کی نیت سے جائے، 2 بار جائے 3 بار جائے، میں طواف کرنے جا رہی ہوں، دوران طواف کرنے گئی ہے، نماز کا وقت آگے نماز پڑھ لے، وقت کا عبادت کر لے، عورتوں کے لیے الگ جگہ وہاں بھی بنی ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت کر لے. لیکن گھر سے ہوٹل سے جب اس نے حرم کا سفر کرنا ہے تو کس نیت سے کرنا ہے؟ طواف کی نیت سے. اور اس میں نمازیں آ جائے تو نمازیں بھی ادا کر سکتی ہیں.
لیکن ہر نماز کے لیے جس طرح مرد جاتے ہیں، ہمارے یہاں کیوں نہیں جاتی مسجد میں عورتیں نماز پڑھیں؟ منع کر دی شریعت، احادیث میں ہے، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں کہ عورت کی نماز گھر کی نماز، یہ تو ویسے ہی یہ زمانہ کتنا فساد کا ہے، اور خواتین اپنی نماز ہوٹل میں ادا کریں، گھر میں ادا کریں، ہر نماز کے لیے حرم شریف نہ جائیں، اور اطمینان کر لیں کہ ہمیں انشاءاللہ ایک نماز کا ثواب کتنا ملے گا ہوٹل میں؟ 1 لاکھ کے برابر ہے۔ یہ تو باتیں تھیں جو آپ نے حرم شریف میں یہ سارے کام کرنے ہیں۔ تو دوسرا مسئلہ بھی یہ سمجھ لیں کہ چونکہ آپ سفر میں ہیں، حالت سفر میں، اگر مکہ مکرمہ میں 15 دن سے کم رہنا ہے، اسی طرح مدینہ منورہ میں 15 دن سے کم رہنا ہے، تو آپ مسافر ہیں۔ اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنا پھر سفر ختم ہے، پھر مقیم ہو گئے، پھر 4 رکعت والی نماز 4 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ لیکن اگر مکہ میں 15 دن سے کم ہے، ڈاکٹر صاحب کیسے کم ہی ہے نا، مکہ میں 15 دن سے کم، مدینہ میں بھی ایسے ہی ہے، تو وہاں پہ آپ نے جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی ہے۔ اگر خواتین ہوٹل میں جیسے نماز پڑھیں یا کسی مرد کو تقاضا پیش ہے اسے اکیلے نماز پڑھنی پڑ جائے تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے، کیونکہ مسافر کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 رکعت والی نماز 2 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو پوری پڑھے گا۔ اور حرم شریف میں رہتے ہوئے وہاں پہ زیارات ہیں، وہاں رہبر ہوں گے، لوگ آپ کو زیارات کروا دیں گے، وہاں پہ زیارتیں کریں۔ غار ثور، غار حرا خواتین جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کوشش نہ کریں، تھک جائیں گے، مرد بھی جانے کی کوشش کریں، جس میں ہمت ہو وہ جائے، لیکن جس میں ہمت نہ ہو یہ نہ ہو کہ وہ 5 دن اٹھے، 4 پائی سے نہ اٹھے اور اس کا طواف بھی گئے، عمرے بھی گئے، عبادات بھی گئیں، ایسا نہ کرے۔ جہاں جانا کون سا فرض واجب ہے، جس میں طاقت ہے وہ چلا جائے، باقی زیارت نیچے کی زیارت ساری کر لیں۔ اور عمرے کے آخر میں ایک کام اور بھی کریں، وہ یہ کریں کہ دیکھیں عمرے کے دوران کوئی بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے، جیسے خواتین کپڑے، منہ کو کپڑا لگ گیا، مرد کے بھی لگ سکتا ہے، جیسے کسی تولیے سے بھول کر صاف کر لیا، تو کچھ نہ کچھ ریال وہاں غریبوں میں صدقہ کر دیں، اس نیت سے کہ اللہ عمرہ کیا ہے اور اس میں کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی مجھ سے تو میں اس نیت سے صدقہ کر دوں، تو صدقہ کرنے سے وہ کلیئر ہو جائے تو آپ کا عمرہ اللہ کے ہاں خوبصورت مان کر پیش، تو صدقہ کا لازمی ذہن میں رکھیں۔ یہ تو تھی مکہ مکرمہ کی باتیں، اب کچھ باتیں ہیں مدینہ منورہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حج پہ آئے، مکے آئے، لیکن میرے روزے پہ نہ آئے، اس نے بدسلوکی کی، اس نے کیا کی ہے؟ بدسلوکی کی۔ تو اس لیے مکہ کی شان الگ ہے، مدینے کی شان الگ ہے۔ فرمایا اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے اور میں نے مدینہ کو حرم بنایا، اور وہاں پہ 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، میری مسجد میں تم نماز پڑھو گے 50,000 کا ثواب ہے۔ تو یہ سفر بھی عشق اور محبت میں کریں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ مد نظر رکھیں کہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک موجود ہے، اور اللہ کے نبی کو اپنے شہر سے محبت تھی۔ آپ کو اپنے شہر سے محبت نہیں، وطن سے محبت ہوتی ہے، شہر سے محبت ہوتی ہے، گھر سے محبت ہوتی ہے، اپنی پڑوسی سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ پڑوسی ہیں سارے مدینہ میں رہنے والے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں وہاں سے کوئی چیز خریدیں اس لیے سے خریدیں کہ مدینہ منورہ کے تاجروں کو فائدہ ہو جائے، تو فرمایا یہ بھی ثواب بن جائے کہ اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں، اللہ کے نبی کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ اور منع فرمایا کہ جو مدینہ منورہ آئے وہاں پہ آ کر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور وہاں پہ خاص خیال رکھنا ہے کہ وہاں پہ عربیوں کے خلاف باتیں نہیں کرنی، لوگوں کے خلاف باتیں نہیں کرنی، ادھر تو یہ ہو رہا ہے، ادھر تو فلاں ہو رہا ہے۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی نے کہا کہ مدینہ منورہ کی دہی بڑی کھٹی ہے، یہ کہا اس نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی رات کو خواب، فرمایا اگر مدینے کی دہی کھٹی ہے تو مدینے سے چلے جاؤ۔ بڑا رویا، بڑا پریشان ہوا، علماء کے پاس گیا کیا کروں؟ فرمایا حضرت حمزہ کی قبر پہ جاؤ، وہاں ان کے واسطے سے دعا کرو، لیکن اسے کوئی اشارہ نہ ملا۔ علماء نے فرمایا کہ مدینے سے نکل جاؤ تمہارا ایمان ختم ہو جائے۔ یہ واقعہ سچا واقعہ، معروف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مدینہ منورہ کے ادب اور احترام کا خوب سب نے خیال رکھنا ہے، مسجد نبوی کا اور پورے مدینہ شہر کا۔ کسی کے خلاف لوگ وہاں جا کر عرب کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے اندر کچھ کمزوریاں وہ ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ تو وہاں اللہ کے نبی کے مہمان بن کے گئے،
تو مہمان کا یہ اس کو تقاضا نہیں کرتی یہ چیز کہ وہ ان کے خلاف ہی شروع ہو جائے جس کے لیے مہمان بنے. اللہ کے نبی کو اپنے پڑوسی سے محبت. اللہ اکبر. ٹیکسی ڈرائیور تھا ایک، تو دوسرے ٹیکسی ڈرائیور نے اس سے پوچھا کہ صبح سے تو ادھر کھڑا ہے، تجھے کوئی سواری ملی ہے؟ اس نے کہا نہیں، پہلی سواری لے کے جا رہا ہوں. اس نے کہا اچھا، اتنی دیر کے بعد آپ کو سواری ملی، شام ہو گئی. اس نے کہا کہ میں ادھر سواریوں کی وجہ سے نہیں ٹھہرا، میں اپنے محبوب کے پڑوس کی وجہ سے ٹھہرا. ہمارے قابلین تو دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ کی موت نصیب فرمائے. اب روزہ آپ مدینہ منورہ کا سفر کریں، جب مدینہ شہر میں داخل ہو جائے کثرت سے درود شریف پڑھیں. ہوٹل میں سامان رکھیں تو بہتر یہ ہے کہ باب جبرائیل یا باب السلام سے غسل کریں، وضو کریں، خوشبو لگائیں، ادب و احترام سے عز و انکساری کے ساتھ اللہ کے نبی کے روزے کی طرف آئیں. باب السلام یا باب جبرائیل سے داخل ہوں، وہاں لوگ رہنمائی کر دیتے ہیں کہ باب السلام کہاں پہ ہے. بہتر یہ ہے کہ 2 نفل تحیۃ المسجد کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد اگر ریاض الجنہ میں جگہ ہو، رش نہ ہو، وہاں بھی 2 نفل پڑھ لیں. ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے حجرے سے لے کر اور میرے منبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے. جس نے وہاں پہ 2 نفل پڑھے جنت میں نفل پڑھ لیں گے، اور وہ جنت میں چلا گیا، جنت میں چلا گیا. تو تحیۃ المسجد میں نفل پڑھنے کے بعد، ریاض الجنہ کے نفل پڑھنے کے بعد روزہ رسول کی طرف آ جائے. یہ میں مردوں کو بتا رہا ہوں، خواتین کا طریقہ الگ ہے. تو وہاں پہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے آئے. وہاں پہ پہنچے، جالی لگی ہوئی ہے، وہاں پہ 3 دائروں میں نشان لگا ہوا، لکھا ہوا، پلیٹ لگی ہوئی. پہلی پلیٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. وہ اس نیچے سوراخ ہے، وہ بالکل اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کے سامنے ہے پلیٹ. وہاں پہ کھڑے ہو جائے تو احترام سے، اس نیت سے کہ میرے محبوب میرا سلام سن رہے ہیں. اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ جالی کے اندر آواز دے، اور کسی قسم کی وہاں پہ بیعت بھی نہ کریں. فرمایا اگر یہاں پہ بیعت بھی کی تمہارے سارے اعمال ضائع. قرآن کی آیت وہاں لکھی بھی ہوئی. تو ادب و احترام سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہمارا نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں زندہ ہیں، اور ادھر سے سلام پڑھے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، وہاں پہ پڑھے خود سنتے ہیں، پہچانتے ہیں، جواب بھی ارشاد پہچانتے ہیں آنے والی امت کو، غم خاروں کو. اور یوں سلام پیش کر کے عاجزی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھیں. پلیٹ لگی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا نام لکھا ہوا ہے، وہاں پہ سلام پیش کریں السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی. پھر اس کے ساتھ 2 قدموں کے ساتھ پلیٹ لگی ہوئی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک کے بالکل سامنے ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے. ان کو سلام پیش کریں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ. تو پھر اس طرح سلام پیش کر کے ساتھ ہی دروازے باہر نکل جائے، یا دوبارہ پھر آ کر وہاں پہ سلام پیش کریں. تو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بہترین عبادت یہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد روزہ رسول پہ حاضر ہو کر صلاۃ والسلام پیش کریں، اور وہاں پہ رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. اور کتنے لوگ وہاں پہ گئے، کثرت سے درود شریف پڑھا تو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ، اللہ سب کو نصیب فرمائے. عجیب سفر ہے. جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی انہیں یوں شفقت فرماتے ہیں. چنیوٹ کے اندر ایک آدمی تھا، اتنا درود شریف پڑھتا تھا، بہت درود شریف پڑھتا تھا. اس درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہر سال سفر پہ جاتا تھا. تو ایک سال اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہو گئی کہ مدینہ منورہ آ گئی. تو قافلے نے تو بعد میں جانا تھا، اس نے کہا میں پہلے جا رہا ہوں تو تم بعد میں آنا. قافلے والے بعد میں پہنچے، وہ مسجد نبی پہلے چلا گیا. ایک دن بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا میرا دل آج بڑا خوش ہے، اور مجھے بھی نہیں پتا کیوں خوش ہے. یوں باتیں کر رہا تھا اور وہیں انتقال کر سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر، اور اللہ کے نبی کے پڑوس میں سے دفن جنت البقیع میں کیا. یہ عاشقوں کا یہ انداز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور وہاں پہ 40 نمازیں پوری کرنی فرض واجب نہیں ہے، لیکن فضیلت ہے. بستے نفی میں 40 نمازیں پوری کر لی جائیں جماعت کے ساتھ. خواتین ہوٹل میں پڑھیں گے، ان کو وہیں یہ فضیلت حاصل ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی وہ منافقت سے بری ہوگی، نفاق سے بری ہوگی. بڑی فضیلت ہے. تو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اہل مدینہ کی قدر کرنی ہے، وہاں پہ پورے ادب و احترام سے رہنا ہے. بعض لوگ یہاں سے جاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں ہمارا بھی سلام عرض کر دیں، تو ان کا نام لے کر وہاں کہ یار
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں میرے بھائی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، ان کا نام لے کر بہت زیادہ کہنے والے ہیں، سب کا کہہ دیا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا میں ان کی طرف سے آپ کو سلام پیش کروں. تو خواتین کے لیے ایک مخصوص ٹائم ہے، مرد ہر وقت جا سکتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے صبح اور شام دن میں 2-3 مرتبہ وہ پردہ کروایا جاتا ہے، پردہ کروا کے انہیں ریاض الجنہ میں لایا جاتا ہے اور ادھر رسول کی جاری کے پاس لایا جاتا ہے. خواتین وہاں پہ سلام پیش کریں، اور خواتین ایام مخصوصہ میں مسجد نبی میں نہیں جا سکتی. صلاۃ و سلام اگر انہیں پیش کرنا ہے وہ صحن جو ہے مسجد نبی کا باہر وہاں تک جا سکتی ہیں، وہاں جا کر جتنا قریب ہو سکے دروازے کے اتنا قریب وہیں سے کھڑ کے صلاۃ و سلام پیش کر لیں، انشاءاللہ وہیں سے قبول ہو جائے. لیکن اصل یہی ہوتا ہے کہ روزہ رسول کے قریب ہو، لیکن یہ مجبوری کی وجہ سے خواتین وہاں سے بھی سلام پیش کر سکتی ہیں. اور وہاں پہ جنت البقیع قبرستان ہے جہاں پہ 10,000 صحابہ کرام کی قبر ہے. سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس سب حضرات کی وہاں پہ مومنین، ام المومنین حضرت عائشہ اور جو جنتی عورتوں کی سزا حضرت فاطمہ، ان سب کی وہاں پہ قبریں ہیں. صحابہ کرام کے بڑے بڑے اولیاء اللہ وہاں پہ مدفون ہیں. مردوں کے لیے صبح شام قبرستان کھلتا ہے، وہاں جائیں، اصالہ ثواب کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہماری بھی کوشش کر دے، مغفرت کر دے. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے کہ 10,000 صحابہ کرام وہاں پہ جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا. تو یہ مدینہ منورہ کے اندر باقی زیارات ہیں، وہ لوگ آپ کو لے جائیں گے، وہاں پہ زیارات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجدیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش مبارک جس جگہ پہ کوئی مولد النبی وہاں پہ ہے تو وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسجد نبی میں دعا قبول ہوتی ہے، روزہ رسول کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح حرم مکی میں، مکہ مکرمہ میں میزاب رحمت میں دعا قبول ہوتی ہے. میزاب رحمت اور رحمت کا پرنالہ جو بیت اللہ کے اوپر لگا، رکن یمانی کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، اور آب زمزم کے کنویں کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ جگہ خاص ہے جہاں پہ دعائیں زیادہ سے زیادہ قبول ہوتی ہیں. ہم ان جگہوں کا خوب اہتمام کریں اور دعائیں مانگیں جتنا ہو سکے. اور مدینہ منورہ سے واپسی پر کچھ لوگ اپنے وطن آ جاتے ہیں، کچھ لوگ مدینہ منورہ سے واپسی پر پھر مکہ جاتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ پھر دوبارہ احرام باندھیں گے. جب مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جائیں گے دوبارہ احرام باندھیں گے، عمرے کی نیت کریں گے اور وہاں جا کے اسی طریقے سے عمرہ ادا کریں گے. میں اس لیے یہ بات بتائیے، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا مدینہ منورہ سے ویسے ہی بغیر احرام باندھے مکہ چلے جاتے. یہ واقع پیش ہے، مجھے وہاں سے کال آئی، انہوں نے کہا ہم تو مرد نے عمرہ کیا فتح نے عمرہ نہیں کیا. وہ کہتی میرا نہیں تقاضا تھا عمرہ، میرا دل نہیں. میں نے کہا چلو ویسے مکہ میں چلی جاؤں. نہیں، مدینے سے واپسی پر، چونکہ مکہ سے جب مدینہ جاتے ہیں تو میقات کہتے ہیں جس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے. تو میقات سے تجاوز کر گئے. اب دوبارہ جب انہوں نے مکہ آنا ہے تو میقات سے پہلے احرام باندھنا ان کے لیے ضروری ہے. احرام باندھے مرد بھی عورت بھی، آ کر عمرہ ادا کریں، پھر دوبارہ مکہ میں رہیں. اور اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زیارات کرتے کرتے میقات سے تجاوز کر جاتے ہیں، جو ہی میقات سے تجاوز کی ان کے اوپر احرام باندھنا ضروری ہو، احرام باندھنا واجب ہو گیا، اب ان کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے خوب سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.